الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، پچھلے جمعہ المبارک جڑا موضوع چل رہا سی کہ او کم جنہ دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین کی رحمتاں کولوں انسان دور ہو جاتا، اور جنہ کماں دی وجہ دے نال انسان عبادات کرنا، دعاواں منگنا، دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، عبادات اللہ قبول نہیں کرتا. کچھ ایسے اعمال نے کہ انہاں کماں دی وجہ دے نال انسان اللہ رب العالمین دی رحمت کو دور اور اللہ رب العالمین کے غضب دے قریب ہونا. اگر کسی بھی انسان دے زندگی کے اندر ایجے اعمال ہیں، ایجے کم ہیں، انہاں تو توبہ کرنی اور اپنے آپ انہاں کماں تو دور کرنا، شریعت مطہرہ تے عمل کرنا، تاکہ اللہ رب العالمین ساری دنیا بھی سنوار دے، اللہ ساری قبر بھی سنوار دے، اللہ ساری آخرت ہمیشہ ہمیشہ آستے سنوار دے. حاضرین محترم، او اعمال او کم جنہ دی وجہ دے نال انسان اللہ رب العالمین دے رحمت کو دور اور اللہ دے غضب دے قریب ہونا، انہاں وچوں پہلا کام شرک کرنا. مشرک وہ جتنے بھی مرضی نیکی دے اعمال کرے، اللہ دی ذات اور صفات کسی شریک ٹھہرائے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو ہر وقت دور ہونا. اور دوسرا، اللہ رب العالمین کی رحمت کو دور کسی بھی انسان ناحق قتل کرنے والا، جان بوجھ کے اگر کسی انسان ناحق قتل کیتا، شریعت نے بڑی سخت سزا دسی. میں پچھلے جمعے تے عرض کیتا سی، اللہ رب العالمین فرمانا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جس کسی نے بھی کسی انسان نو جان بوجھ کے قتل کیتا اور مومن نو جان بوجھ کے قتل کیتا، اللہ فرمانا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، او دی سزا کے لیے او جہنم ہے. حاضرین محترم، اتنی گل کافی سی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک گل ختم نہیں کی تھی. اللہ فرمانا خالداً فیہا، سزا بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے اس جہنم کے اندر رہے گا. وغضب اللہ، اللہ دا اس تے غضب ہوے گا. ولعنہ، اور اس تے اللہ رب العالمین کی لعنتاں بھی ہون گیاں. حاضرین محترم، انسان کی جان بڑی قیمتی جان ہے. پہلا شخص مشرک، دوسرا کسی بھی مومنہ، کسی بھی انسان نہ جان بوجھ کے قتل کرنے والا، اور تیسرا
العالمین کی رحمت کو ہر وقت دور رہنا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جڑا کسی نال تعلقات جان بوجھ کے توڑتا ہے، کتا تعلق کرنا والا۔ چوتھا، اپنے دل کے اندر کسی مسلمان بھرا واسطے، کسی مسلمان بہن واسطے بغض، حسد اور کینہ رکھن والا۔ پنجواں، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ وہ شخص نے جڑے ہر وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کو دور رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، پچھلے جمعہ المبارک چند گلاں اسی حوالے نال تواڈے گوش گزار کیتیاں سن۔ انشاءاللہ اس جمعہ المبارک کے یہی جڑا موضوع پچھلے جمعے تو لے کے چل رہے سن، یہی چند گلاں اسی موضوع دے حوالے نال تواڈے گوش گزار کراں گا۔ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین مینوں حق گل کہن دی، تانوں سمجھن دی اور سمجھان تو بعد اللہ سا ساریاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میں عرض کر رہا سا کہ اللہ رب العالمین کی رحمتاں اور اللہ رب العالمین کی رحمتاں کو دوری چند او اعمال کے جنہاں دی وجہ نال انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کو دور ہونا، انہاں وچوں ایک کتا تعلق کرن والا، تعلقات توڑن والا۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلقات کو جوڑن کا حکم دیتا، تعلقات توڑن کو منع کیتا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلقات توڑے نہیں نے، حد الوسع میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی تعلقات کو جوڑیا۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کرن تو بعد مکے دے کافر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان دے ویری بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں گلیاں جو گزرتے نے، وہ کافر نوجوان لڑکیاں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے لانے نے، اور معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، اور اس طرح دے برے القابات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن۔ لیکن آؤ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پڑھ کے دیکھو، جب مکہ فتح ہویا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جنہیں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے ویری سن، میرے نبی نے تعلقات انہاں نال بھی توڑے نہیں نے، میرے نبی نے تعلقات انہاں نال بھی جوڑے۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ نے کھولے، اور عثمان بن طلحہ کلمہ نہیں پڑھیا سی، مسلمان نہیں ہوئے سن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کو گئے، اے عثمان مینوں بیت اللہ کی چابی دے دے یا اللہ کا گھر کھول کے مینوں دے دے، میں چاہتا ہے وہاں کی اپنی زندگی دے جڑے چند گھڑیاں نے اللہ رب العالمین نے گھر کے اندر گزار دو۔ عثمان بن طلحہ جواب دیتا، عثمان بن طلحہ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اور بندہ میرے کو بیت اللہ شریف کی چابی منگے میں چابی دے دیا، اسا دروازہ کھول کے دے دیا، لیکن تانوں نہ میں چابی دینا ہاں نہ تانوں میں بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول کے دینا ہاں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخ کی گل کہی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، وہ دن کیا ہو جائے ہوئے گا جس دن بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہوئے گی، اس دن تیرا ہاتھ خالی ہوئے گا، اس دن بیت اللہ کی چابی میرے کول ہوئے گی، اس دن تیرے ہاتھ کے
عثمان بن طلحہ جس طرح بندہ پریشان ہونا، حیران ہو کے کسی نال سوال کرنا، عثمان بن طلحہ کہنے لگا کہ اس دن قریش والے ذلیل ہو چکے ہوں گے یا قریش والے سارے مر گئے ہوں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان میں دنیا والوں نو ذلیل کرنے واسطے نہیں آیا، میں دنیا والوں نو عزت عطا کرنے واسطے آیا۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گل کہہ کے نال پہاڑی سی اس پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتے جا کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی کہ اے اللہ روئے زمین تے جتنیاں بھی جگہ نے سارے نال چنگی جگہ اے اللہ میں تیرا ایک گھر بیت اللہ شریف لگتا ہے، اے اللہ العالمین میں کبھی تیرا ایک گھر نہ چھوڑدا، اگر اے مکے دے کافر مینوں اے گھر چھوڑن تے مجبور نہ کر دے، اے اللہ ہن تو مینوں ادھر جان دا حکم دے دے جیڑا دنیا دے اندر تینوں سب نالوں چنگی جگہ لگدی ہے۔ حاضرین محترم اسی واسطے علماء لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب نالوں چنگی جگہ بیت اللہ شریف لگدی سی اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا مسجد نبوی مدینہ شریف والے پاسے اللہ رب العالمین نو سب نالوں چنگی جگہ بیت اللہ شریف نہیں مسجد نبوی لگدی ہے، مدینہ منورہ۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کئی سال پھر مدینہ منورہ کے اندر گزارے اور جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تو مکہ مکرمہ کے اندر آئے نے اور بیت اللہ فتح ہویا، مکہ فتح ہویا، حاضرین محترم اس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کے سوار میں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پکڑی ہوئی نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا ہوا اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نال نے اور سوچ رہے ہیں کہ آج بیت اللہ دی چابی ساڑھے بجو کسی کو مل جائے گی، کیوں اس صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو وقت یاد سی جدوں بیت اللہ دی چابی عثمان بن طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیتی سی۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بیت اللہ شریف میں آن تو بعد تھوڑی دیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے خاموش رہے، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ عثمان بن طلحہ کو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ عثمان بن طلحہ کو بلا کے لے کے آؤ۔ حاضرین محترم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جاتے ہیں عثمان بن طلحہ کو بلا کے لے کے آتے ہیں، عثمان بن طلحہ کہنے نے اس دن بیت اللہ دی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عثمان میں عرض کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارے کلمہ نہیں پڑھا یا مسلمان نہیں ہوئے، عثمان بن طلحہ کہنے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عثمان بیت اللہ دی چابی میرے حوالے کر، حاضرین محترم مکہ فتح ہو چکا ہے، حضرت عثمان بن طلحہ کہنے نے میں چابی دردیاں کردیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھاں تے رکھے، تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عثمان تینوں وہ دن یاد ہے جس دن میں تینوں کیا سی اے عثمان آج بیت اللہ دی چابی تیرے ہاتھ کے اندر ہے، اس دن بیت اللہ دی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہوئے گی۔ عثمان بن طلحہ کہنے نے میں سر ہلایا، ہلا کے کیا کی مینوں وہ دن یاد ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے، چابی بھی لے چکے نے، عثمان بن طلحہ کہنے نے تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا اے عثمان اپنا ہاتھ دے کر، حضرت عثمان بن طلحہ کہنے نے میں دردیاں دردیاں کمدیاں اپنا ہاتھ دے کیتا، سوچ رہی اسی نہ جانے اللہ کے نبی میں تو کی سزا دیں گے، کہنے لوگوں میری حیرت دی انتہا نہ رہی، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او چابی جڑی میرے کو لیتی سی اور صحابہ سوچ رہے سن آج بیت اللہ دی چابی ساڑھے وچوں کسی نو مل جائے گی، عثمان بن طلحہ کہنے نے میں اپنا ہاتھ اگے کیتا، اللہ کے محبوب
اج بھی میں محمد بیت اللہ دی چابی تینوں دے رہا ہاں قیامت تک کہ بیت اللہ دی چابی تیری نسلاں دے وچ رہے گی اور انہاں کولوں وہی کھچے گا جڑا ظالم ہوے گا سبحان اللہ انہاں کولوں وہی کھچے گا جڑا ظالم ہوے گا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی اتنا اعلی اخلاق اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہنے نے میں کلمہ پڑھیا میں ابھی سی میں اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن نال لپٹ کے عرض کردا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں نے بیت اللہ دی چابی تے مینوں دے دتی ہے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کرتے ہو تاکہ بیت اللہ دا رب بھی میرے کولوں راضی ہو جائے اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعلقات کو جوڑا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات توڑنے کو منع کی حاضرین محترم اسی طرح اپنے دل کے اندر بغض رکھنا حسد رکھنا کینہ رکھنا کسی مسلمان بھائی نے متعلق کہ اللہ رب العالمین اس نے عزت دے دیتی ماں کیوں نہیں ملی اس نے اتنا بڑا گھر مل گیا ماں کیوں نہیں ملیا اس کو اتنی بڑی گڈی ہے میرے کو کیوں نہیں ہے یار اللہ کو مان جس اللہ اس نے اتنا کچھ دے دیتا اللہ رب العالمین ہر چیز تے قادر ہے میرے واسطے بہتر ہوے گا اللہ تعالی عطا کر دے گا تے جلدا رہے گا تے پھر کوئی مل جائے گا الٹا اللہ رب العالمین کی رحمت کو دور ہوے گا حاضرین مطلب میرا بندہ اپنے دل نہ صاف رکھنا اللہ رب العالمین اس عطا کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے صحابہ مواعظ نصیحت پہ کرتے ہیں اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ اگر کسی نے کسی جنتی ویکھنا ہوے تے جڑا میرا ہن صحابی مسجد دے اندر آ گیا اونوں ویکھ لینا او میرا صحابی جنتی صحابی ہے چیک آپ کرا اور چیک آپ سبحان اللہ حضرت محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی حیرت دی انتہا نہ رہی اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نال ارشاد فرما رہے ہیں جس کسی نے کسی جنتی ویکھنا ہوے جڑا میرا صحابی ہن مسجد ایک داخل ہو رہا اونوں ویکھ لینا میرا صحابی جنتی صحابی تھوڑی دیر گزری دروازے تے صحابی داخل ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرش کر رہے وہ بیٹھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوئی گھر چلے گئے دوسرا دن آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جس کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہوگا جڑا میرا صحابی ہن مسجد کے اندر آ رہا ہوں دیکھ لینا میرا صحابی جنتی صحابی ہے سبحان اللہ حاضرین محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی نظر پھر دروازے والے پاسے وہی صحابی دوسرے دن کی دروازے میں داخل ہوئے حاضرین محترم تیسرا دن آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جس کسی نے چلدیا پھردیا جنتی کو دیکھنا ہوئے جڑا میرا صحابی ہن مسجد داخل ہو رہا ہے تو دیکھ لینا میرا صحابی جنتی صحابی ہے حضرت محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دیکھیا عرش کر اٹھے حضرت محترم مجلس ختم ہوئی دعا ہوئی صحابہ اپنے اپنے گھر والے پاسے حضرت عبداللہ بن عمر دل کے اندر خیال آیا انہاں کول جا کے رواں کچھ دیہڑے ویکھا تے سی کیڑا عمل ہے جڑا اے باقاعدگی نال کردے نے کہ اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نال انہاں جنتی قرار دتا ہے سبحان اللہ ویسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ جنتی صحابہ نا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل وعد اللہ الحسنى اللہ رب العالمین نے سارے کا جنت دا وعدہ کیتا لیکن مخصوص کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرا مبشرہ جنت دا سرٹیفکیٹ دنیا دے اندر عطا کیتا اور اے او صحابی جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دی موجودگی وچ کہہ رہے ہیں کہ میرا صحابی جنتی صحابی حاضرین محترم عبداللہ بن عمر باقی صحابہ گھر والے پاسے عبداللہ بن عمر اپنے گھر نہیں وہی صحابی نے انہاں صحابی نال پیچھے پیچھے انہاں نے گھر پہنچے حاضرین محترم دروازے تے دستک دتی کہنے لگے چاچا کچھ دن تہاڈے کول رہنا چاہندا وا تہاڈا مہمان بننا چاہندا وا حاضرین محترم انہاں نے کہا ٹھیک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا ویکھا تے صحیح ایک کیڑا عمل ہے جڑا روز کردے نے کہ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں اپنی زبان نال جنت دا سرٹیفکیٹ
دین تو بعد جڑی سین تو پہلے دعا منگی جاندی ہے کہندے نے دعا منگی دعا منگن تو بعد میں لیٹ گیا حقیقت دے اندر میں ستا نہیں سی بظاہر اس طرح لگدا سی جس طرح میں سو رہا ہاں اکھاں کھول کھول کے دیکھ رہا ہاں تھوڑی دیر تو بعد وہ صحابی رضی اللہ عنہ بھی آئے انہوں نے بھی دعا منگی سین تو پہلے دی وہ بھی سین گئے کہنے نے لوگوں پھر اگلا دن آیا اسی طرح دوسری رات بھی میں جات کی گزاری انہوں دا عمل ویکھنے واسطے راتی ستا کوئی نہیں کہنے تیسرا دن آیا راتی پھر میں اسی طرح ستا کوئی نہیں لیکن نہ پہلی رات انہوں نے کوئی خاص عمل کیتا نہ دوسری رات انہوں نے کوئی خاص عمل کیتا نہ تیسری رات انہوں نے کوئی خاص عمل کیتا کہنے نے تیسرا دن ہویا صبح صبح دے وقت میں آج کیتا ہے میرے چاچا میں تین دن تو تواڈا مہمان بنیا ہویا سی تواڈا خاص عمل ویکھنے واسطے پتہ نہیں تانوں پتہ ہی یا نہیں جدوں تین دن تسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس کے اندر آندے رہے ہو اللہ دے محبوب نبی نے متواتر تین دن اپنی زبان نال تانوں جنتی صحابہ وچوں قرار دتا ہے او صحابی رضی اللہ عنہ خوش ہو کے کہنے لگے اے بیٹے تیری جڑی زبان ہے اللہ اس کے اندر اور برکت پائے اگلی گل کر کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا سی تسی کیڑا عمل ہے جڑا روز کرتے ہو اللہ نے محبوب نبی نے تانوں اپنی زبان نال جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے حالی کے مطلب ہے او صحابی رضی اللہ عنہ جواب دینے نے کیا اے میرے بیٹے کئی دنوں تو اسی جستجو دے اندر ہے کئی دنوں تو اسی خواہش کے اندر ہے اگر سن تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ایک ہی عمل ہے جڑا ہر روز سین تو پہلے میں کرنا ہوں چاچا دسو کیڑا عمل ہے کیا ہے میرے بیٹے جدو رات نو میں اپنے بستر تے آ کے سینا ہاں تے سین تو پہلے میں اللہ دی ساری مخلوق نو دل نال معاف کر کے سینا ہاں یقینا اللہ رب العالمین کو میرا یہ عمل پسند آیا ہے تائی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی دی زبان تو میں نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کروایا ہے اپنے دل صاف رکھنا جس بندے اپنے دل وچ میل رکھی اللہ رب العالمین دی رحمت کو وہ بھی ہر وقت دور رہنا اور حاضرین محترم ماں باپ دی بے ادبی کرنے والا بندہ نمازاں بھی پڑھے روزے بھی رکھے قرآن کی تلاوت بھی کرے اور نیکی دے کام بھی کرے ماں باپ دا ادب کوئی نہیں نہ تیری نمازاں کسی کام دیا نے نہ تیرے روزے کسی کام تیرے نہ تیرے کوئی اور نیکی دے کام کسی کام ماں باپ دا ادب احترام قرآن پڑھ کے دیکھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتھے بھی ماں باپ نال چنگا سلوک کرنے کا حکم دیتا اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی توحید بیان کی تھی نال ہی اللہ رب العالمین نے ملا کے حکم دیتا اپنے والدین نال چنگا سلوک کرنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اللہ نے کہ میری عبادت کرن تو بعد مینوں الہ منن تو بعد اگلا کام کی کرنا وبال والدین احسان والدین نال چنگا سلوک کرنا حالی مطلب میں جس نتیجے تے پہنچیا نا اس کہ دیکھو بندے کو دو کام ہونے دو ایک انسان کو عمل ہونا ایک بندے کو عقیدہ ہونا ایک عمل ہونا ایک عقیدہ ہونا عملہ دی جان عقیدہ توحید ہے اور جڑا عقیدہ دی جان عقیدہ توحید ہے انسان کو اگر توحید نہیں باقی جتنے مرضی عقائد کے روان انسان نجات نہیں پا گا عقیدہ دی جان عقیدہ توحید ہے اور عملہ دی جان ماں باپ نال چنگا سلوک ہے عملہ دی جان ماں باپ نال چنگا سلوک ہے ماں نال بھی چنگا سلوک کرنا ہے باپ نال بھی چنگا سلوک کرنا ہے ایک ہی گل عرض کر کے اجازت چاہتا اگلے جمعے میں انشاءاللہ ماں اور باپ دونوں دے حقوق انشاءاللہ بیان کیتے جیسا اللہ رب العالمین اساں مسجد جلدی آن کی توفیق بھی عطا فرمائے حضرت کے مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا باپ اپنے پتر نہ دیکھے تے پتر نہ دیکھ کے پیو خوش ہو جائے اللہ رب العالمین ہر نگاہ دے بدلے پتر نہ ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کرتا ہے گل ذرا سنے پیو ویکھے پتر نہ پیو پتر نہ دیکھے تے پتر اس دا دل خوش کرے تے اللہ رب العالمین اس پتر نہ ہر نگاہ
تے پیو پتر ویکھ سی تے پیو دا دل خوش ہو سی نہ کر سی، لیکن ایک بچپن دی گل نہیں، ایک گل ہے جوانی دی، ایک گل بچپن دی نہیں، یعنی جوانی کے اندر تیرے عمل یہ ہوگن کہ پیو تیرے عمل ویکھے تے ویکھ کے تیرے پیو دا سینہ ٹھر جائے اور تیرو ویکھے کہ اس دا دل خوش ہو جائے، ادھر اس دا دل خوش ہوئے گا، نگاہ تیرے چہرے تے پوے گی، اللہ رب العالمین تینو کی عطا کرے گا، اللہ تینو ایک نگاہ دے اوتے غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کرے گا۔ اور اگر پتر پیو ویکھے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پتر پیو دے چہرے دی زیارت کرے، ماں دے چہرے دی زیارت کرے، اللہ رب العالمین اس کا مقبول آئندہ ثواب عطا کرتا۔ دیکھو یہ دین فطرت ہے، اللہ رب العالمین نے ایسا دین کے جا سونا عطا کیتا کہ یار کافر اگر پیو ویکھے اور پیو اپنے پتر ویکھے ہوئے کافر ثواب کسی بھی نہیں مل رہا، دل نہ صرف سکون مل رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تو اما جڑا سونا دین عطا کیتا قدم قدم تے اللہ رب العالمین دی رحمت سی سمیٹ سکتے ہیں۔ پیو پتر نہ ویکھے اور پتر دل خوش کر دے، اللہ رب العالمین ایک نگاہ دے ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کرنا، پتر پیو ویکھے اور محبت نال ویکھے، پیار نال ویکھے، پیو دے چہرے دی زیارت کرے، ماں دے چہرے دی زیارت کرے، اللہ رب العالمین ایک نگاہ دے بدلے ایک مقبول آئندہ ثواب عطا کرنا۔ اس دین کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین عطا کیتا، اور اسی دین کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دعا ماں اے مقام اور اے شانہ اے بلندیاں اے لفتہ اور اللہ رب العالمین نے رحمت عطا کیتیاں، اس دین تے عمل کر رب العالمین کی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ رب العالمین اساں ساریاں اس دین تے مکمل طور تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھن دی، دین سیکھن دی اور دوسرے لوگوں تک دین پہنچان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کہ اللہ الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول